مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر گزشتہ رات جو حملہ ہوا اور اس حملے میں عمران خان صاحب زخمی بھی ہوئے ہیں اور ایک کارکن شہید ہوا ہے، اس پر کوئی مذمتی بیان ریکارڈ کروا دیں اور دعا کریں۔ دل سے دعا ہے بھائی، جو بھی ساتھی شہید ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ میں نے بیان تو ریکارڈ کروانا ہی تھا، یہ مجھے پرچی آ گئی، اچھا ہو گیا۔ باقی جو حملہ ہوا ہے تو 100% اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ تو جس نے بھی حرکت کی ہے انتہائی درجے کی جہالت کی ہے، اور ایز اے انسانیت عمران خان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ کسی بھی حملہ ہوتا، انسان ہمارے ملک کا ایک فرد ہے اور مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہے، تو یہ تین حق ہیں۔ اس کا مقصد کوئی جماعت کی وہ ترجیح دینا نہیں ہے، کوئی بھی ہوتا تو ہم یہی بات کرتے اور یہی کرنی چاہیے۔ اپنے اختلافات میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حملہ کیا کس نے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، میں نے نہیں کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور مجھے اس پہ ذرہ برابر بھی خوشی نہیں اور غم ہوا ہے، مجھے تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ باقی جس نے بھی کیا ہے، اگر یہ کسی نے کروایا اللہ ان کو بھی غارت کرے، اور جس نے کیا ہے اللہ اس کو بھی اس کا عبرتناک سزا دے۔ اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، جو بندہ شہید ہوا ہے اس کے لواحقین اس قاتل کو لٹکوا سکتے ہیں، پاکستان کا لاء پھانسی ہے اس میں، اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ باقی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، اس وقت بہت ہی ناگفتہ بھی حالات چل رہے ہیں۔ دیکھو، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی بھی ملک میں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک مستحکم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بنو امیہ کا خاتمہ ہوا، ہماری خلافت تھی وہ، پھر بنو عباس میں بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، یہ دوسرا جھٹکا لگا تھا مسلمانوں کو۔ پھر ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا خاتمہ ہوا، یہ بھی ہماری حکومت تھی جو ختم ہوئی۔ اندلس کی حکومت کا اس سے پہلے خلافت کا خاتمہ ہوا، وہ بھی ہماری حکومت تھی اسپین میں۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ہم بہت سارے دھچکوں سے گزر چکے ہیں۔ ان تمام دھچکوں میں جو قدر مشترک تھی نا، 3 چیزوں میں سے جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے تو وہ ملک بالآخر فنا ہونے کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی ریاست میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ان 3 چیزوں میں اگر دراڑ آنا شروع ہو جائے نا تو ریاست کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ سے مسلمان اس خوش فہمی میں رہے، جب بنو امیہ کی خلافت تھی مسلمان اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہو گئی ختم۔ اندلس میں مسلمان اتنی پاور میں تھے، ان کا خیال یہ تھا ہم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، غلطیاں کی ہو گئے ختم۔ پھر یہ جو مغل بادشاہ تھے اتنی پاورفل، اکبر بادشاہ جو تھا نا، جو بہادر شاہ ظفر سے کافی پہلے گزرا ہی ہے، 50 سال اس نے حکومت کی اور ایسی پاورفل گورنمنٹ تھی نا اس کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ مسٹیک کی جو عوام کرتی ہے، یاد رکھو۔ میں ایک آپ سے بات بتاؤں کہ حکمرانوں کی بھی مسٹیک ہوتی ہے، اتنی نہیں جتنی عوام کی ہوتی ہے۔ اس میں حکمران کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے عوام کو۔ اتنی پاورفل ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سال کے قریب حکومت چلی ہے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، برما اور انڈیا تو پورا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی اڑوس پڑوس کے علاقوں پر بھی چودراہٹ ہماری تھی، سری لنکا میں، اور اس کے علاوہ جو قریب کے ممالک ہیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے گوروں نے آ کے ختم کر دی، بہت منورٹی میں تھے وہ۔ ایک کمپنی آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، سب کو پتا ہے، منورٹی میں تھے، انہوں نے اتنی بڑی پاورفل طاقت کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت بھی علماء آواز اٹھا رہے تھے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس ریاست سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن اس میں بھی سمجھدار لوگ کم تھے، جذباتی لوگ مارکیٹ میں زیادہ۔ نعرے بازی، یہ سب چیزیں ہماری قوم کو بہت اچھی آتی ہیں، سنجیدگی سے سوچنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ پھر خلافت عثمانیہ میں وہاں بھی یہی ہوا، وہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہی تھی، مذہبی طبقے کی طرف سے بھی صحیح گائیڈنس نہیں تھی، مسئلہ سارا یہ تھا۔
جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا, وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے. اس پہ پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے, میں بہت ہی خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں. وہ رکاوٹ, وہ اس کو خلاف شریعت سمجھنا شروع کر دیتا تھا. وہ بہت کچھ ہوا ہے, تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. اب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم, بات اچھی کرنی چاہیے, لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا, وہ غلطیوں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گئی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید خوش ہو جائے, لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نا, صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو؟ اور لبرل طبقے کو بھی شاید بعد میں جا کے کچھ فائدے حاصل ہونا شروع ہوں. وقتی طور پر تو پورے ملک کی واٹ لگ جائے گی, سبھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا, خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں. اچھا, ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے. اب تو ایٹمی پاور ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیبیا کا ہوا, جیسے عراق کا ہوا, جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت. وہ ریاست ٹوٹنے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ معاشی سطح پہ آپ مستحکم نہیں رہتے, تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر. معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی, بولو نا, ہو چکی ہے, اور اس کی کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آ ہی نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے, کوئی پالیسیاں بنائے. ایک گورنمنٹ آتی ہے, دوسری ٹانگ کھینچ رہی ہوتی, دوسری آتی وہ اس کی ٹانگ, اسی میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. اب صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میں بھی سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں. میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں. میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے, میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو معاشی سطح پہ جب کوئی ملک مستحکم نہیں ہوتا تو وہ تباہی کی طرف جانا, کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیک مانگنے پر آؤ گے. جب بھیک انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسیاں نہیں چلتی ہیں, پھر وہ کچھ بھی کروا لے گا آپ سے. وہ ایسی پالیسیاں آپ پر مسلط کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود ہی آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. سب کچھ پھر ان کے حوالے. جب آدمی کا پیٹ ہی بھرا ہوا نہ ہو, میرے پاس لوگ شادی کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں, دوسری کر کے تیسری کر کے پچھتا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں تم معاشی سطح پہ اسٹیبل ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کا دیا بہت کچھ, میرے پچھتانے والے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر گھر میں پھڈے ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, فٹ پاتھ پہ جا کے سویا کرو, ہوٹل بک کرا لو. فٹ پاتھ پہ تو چلو نہیں سو سکتا آدمی, تمہارے پاس پیسہ ہے, گھر سے باہر جا کے ہوٹل بک کراؤ یار, وہاں سو جائے. کہہ رہے پھر وہاں فون آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا فون بند کر دو. جب آدمی معاشی سطح پہ اسٹیبل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان. وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی مجھے تنگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں اکیلا رہوں گا. گھر میں آؤں تو مجھے سکون ملنا چاہیے تو میں گھر میں آؤں گا, اگر نہیں مل رہا تو میں گھر سے باہر رہوں گا. کتنا آسان ہو گیا نا. لیکن اگر آپ معاشی سطح پہ سسرال کے خرچے پہ پل رہے ہیں, پھر بیگم آپ کو تھپڑ بھی لگائے, آپ کے سر بھی پھوڑ دے, آپ ہیلمٹ پہن کے جاؤ گے, آپ ایک جیکٹ بنوا لو گے, لیکن آپ گھر کے باہر سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ ناشتے کے پیسے ہیں نہ ڈنر ہے. تو پھر جو مرضی جیسا مرضی سسرال آپ کو چلائے گا, آپ کو چلنا پڑے گا. تو یہی حال ہے. اگر ہم معاشی سطح پہ بدحالی کا مزید شکار اتنا ہو گئے تو پھر ہم پہ ہماری پالیسیاں نہیں چلیں گی, ہم پر دوسروں کی پالیسیاں, وہ تو لڑوا کے ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. ایک بات. دوسری بات ہے سیاسی عدم استحکام. کسی ملک میں جب کوئی پاورفل ریاست نہیں ہوتی تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو, میں بات کر رہا ہوں پاورفل اسٹیٹ کی, ریاست کی, حکومت کی, کہ حکومت پاورفل ہونی چاہیے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو. اگر آپ کے پاس حکمران سارے نیک اور اچھے ہیں لیکن ایک کی بھی پاورفل گورنمنٹ ہی نہیں آتی ہے, ملک کا بیڑا غرق ہوگا. کوئی پاورفل ریاست ہی نہیں آ رہی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں تو ملک کا کیا ہو جائے گا. وہ کچھ سالہ بیٹھ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کچھ کرے گا ادھر سے, دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچے گا. کسی کی کانپیں ٹانگے گی, کسی کی ٹانگیں کانپیں گی.
تو اسی میں ملک کی واٹ لگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام. الحمدللہ، یہ میں الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے ملک میں دبا کے سیاسی عدم استحکام الحمدللہ چل رہا ہے. یعنی ملک کو تباہ کرنے والی جو ہے نا، ریاست کی کا بیڑا غرق کرنے والی یہ دوسری چیز بھی کیا ہے، یہ بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے. ایسے موقع پہ جو لیڈر، جو واقعی ملک کا سچا لیڈر ہوگا نا، وہ اپنے مفاد کو قربان کر دے گا ریاست کے مفاد میں. وہ کیا کرے گا؟ کیا ریاست کو بچاؤ، اپنا مفاد کیا کرو، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو. لیکن ایسے لیڈر ہمارے کنٹری میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. ریاست کا تو بیڑا غرق ہوگا. ایک آدمی جو نااہل ہے نا، لیکن وہ پاور میں آ جائے، خدا کی قسم پھر بھی ریاست کے بچنے کا امکان ہوتا ہے. ظالم بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں. خلافتوں میں حجاج بن یوسف کیا کہ نیک مسلمان تھا، لیکن ریاست کیا تھی؟ اسٹیبل تھی. ریاست اسٹیبل تھی، مسلمانی سرحدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ظالم حاکم ہو، کرپٹ آدمی ہو، لیکن ایک پاورفل ہو، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. وہ گڑبڑ کرے گا، اس کو جا کے سمجھایا جا سکتا ہے، بھائی اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، سہروزے کے لیے تبلیغ میں نکلوایا جا سکتا ہے. پھر بھی غلط کرے گا تو کتنا کر لے گا؟ ملک تو بچا ہوا ہوگا نا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا، بخاری کی حدیث ہے، اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا، حاکم بن گیا، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت مت کرو. وجہ کیا ہے کہ پاورفل آدمی کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا جو کم از کم اس اسٹیٹ کو تو بچائے نا کسی طریقے سے. بھائی وہ کرپشن کرے گا، ظلم کرے گا، اسٹیٹ کے اندر ہی کرے گا نا. ریاست پہ تو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حاکم کمپرومائز نہیں کرتا. اس کو پتا ہے اگر ملک گیا تو میری گورنمنٹ گئی. دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ سعودیہ کو بچانے کی تو کوشش کر ہی رہا ہے نا. غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک پاورفل بادشاہ ہے تو کم از کم اسٹیٹ تو محفوظ ہے نا. اب سعودی عرب میں یہ والی اگر جمہوریت ہوتی جو ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے، سعودی عرب کا اب تک بیڑا، چاہے وہ بہت ہی نیک آدمی بھی آ چکا ہوتا، لیکن بیڑا غرق ہو جانا تھا. لا تو ہے نا، قانون تو ہے نا، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ یہ صحیح کر رہا ہے، بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ریاست تو کم از کم محفوظ ہے نا. پہلے تو ریاست تو بچے، پھر آگے بات کی چیزیں ہیں. بندہ ہی مر گیا، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپریشن کر کے اس کے وال کھول لیں ہم نے، ورنہ یہ بندہ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کسی کا سینہ کھول دینا، کسی کا سینہ پھاڑ دینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو کہے گا بندے کو مرنے دینا پسندیدہ کام ہے، اس کو بچاؤ، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا، اس آپریشن کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوئے، ان کے ہم علاج کی کوشش کریں گے. تو سیاسی سطح پہ بھی عدم استحکام چل رہا ہے، اس سے بھی ملکوں کے دیوالیہ ہوتے ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ دو اگر عدم استحکام ہو بھی جائے نا، تیسرا اگر مضبوط ہو تو بھی ملک بچ جاتا ہے. وہ تیسرا ہے آپ کی دفاعی قوت، جس کو آرمی کہا جاتا ہے، جس کو فورسز کہا جاتا ہے، جس کو فوج کہا جاتا ہے. یہ اگر کمزور پڑ گئی، عوام کی نظر میں ان کا امیج خراب ہو گیا، عوام ساری مل کے گالیاں دینا شروع کر دے فورسز کو، سمجھ لو اس ملک کا بہت جلدی بیڑا غرق ہونے والا. چاہے وہ گالیاں صحیح دے رہے ہو، میں صحیح اور بحث غلط کی بحث پہ نہیں پڑھ رہا کہ وہ گالیاں دینے میں حق بجانب ہے یا وہ غلط گالیاں دے رہے ہیں، صحیح گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ نہیں میں بات کر رہا. لیکن اگر یہ ہوگا نا کسی بھی کنٹری میں، تو فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اس ریاست کی حفاظت بولو نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تیسری چیز بھی پاکستان میں بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے، دفاعی عدم استحکام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کی جو بغداد کی جو فوج تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی نا، تو وہ آ گئے تھے تاتاری حملہ کرنے کے لیے. تو اگر آپ چاہے وہ، میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھو کہ میں آرمی کی تعریفیں کر رہا ہوں یا آرمی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کو برا کہہ رہا ہوں. اس میں تو 20 تجزیے ہو سکتے ہیں. کوئی کہے گا باجوہ نے غلط کیا، کوئی کہے گا فوج نے غلط کیا، کوئی کہے گا صحیح کیا. یہ تو تبصرے قیامت تک ختم ہونے والے نہیں. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو، یہ بحث الگ ہے. غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو، جب کوئی قوم من حیث القوم اپنی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہونا، اس ریاست کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا. دشمن بہرحال اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یار تم بے شک حق بیان کر رہے ہو یا باطل بیان کرو، کر بڑا صحیح رہے ہو تم لوگ. ہونا یہ چاہیے ملک کے اندر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سب. تو ریاست کا بیڑا غرق ہوگا. تو تینوں کام خاندانی طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو دعا کرو اس ملک کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو؟
اپنے سیاسی مفاد مت دیکھو، میں فلاں لیڈر کو مانتا ہوں تو جو وہ کہے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے. بھائی بھاڑ میں جائے سیاسی لیڈر. ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں اتنا غلو مت کرو کہ آپ اس کو باپ بنا لو اپنا اور ریاست کو آپ سائڈ پہ رکھ. ہمیں نہ آرمی سے نفرت ہے نہ محبت ہے، نہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہے نہ محبت ہے، نہ ہمیں کوئی پیسہ کمانے کا کوئی ہوس ہے الحمدللہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، ملک سیاسی لحاظ سے بھی استحکام ہونا چاہیے، ملک معاشی لحاظ سے بھی اس کا استحکام ہونا چاہیے. دو چیزیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سیاسی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، معاشی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے کنٹرول میں اتنا ہے کہ میں آرمی یا پاکستانی جو فورسز ہیں میں کم از کم اپنی زبان وہاں بند رکھ سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی سیاسی اختلافات کو بڑھا کر اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ہو رہا ہے ابھی. اتنا نہ بڑھائیں اپنے سیاسی اختلافات کو. یہاں یہ بات، اس میں میرا خیال ہے کوئی میری رائے سے اختلاف، بولو کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اختلاف، پہلے ریاست کو دیکھو. میرے بعض دفعہ کسی اچھے آدمی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اچھا بہت ہے، لیکن اس اچھے کو سپورٹ کرنے میں ریاست کی واٹ لگ رہی ہے. بعض دفعہ کسی برے آدمی کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ برا ہے، لیکن فی الحال اس کو سپورٹ کرنے میں ملک کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا. دیکھو پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بعض دفعہ نا اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے گدھے کو بھی اپنا باپ بنانا پڑتا ہے. پنجاب میں بڑی مشہور مسئلہ ہے. بعض دفعہ انسان کو گدھے کو بھی اپنا باپ مجبوری میں بنانا پڑتا ہے. تو اچھا برا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، اور سیاسی سطح پہ آپ کس کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دو رائے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی دھرنے میں شریک ہے، کوئی دھرنے کی مخالفت کر رہے ہیں. اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور اس پہ میں تبصرہ کر بھی نہیں سکتا. اس کے لیے جو نالج چاہیے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس کے لیے جب تک آپ بہت زیادہ گھسیں گے نہیں. میں تو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں، میں مسلم لیگ والوں سے بھی ملتا ہوں. جب آپ کسی مسلم لیگ کے بڑے آدمی سے ملو گے وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا نواز شریف اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں. میں تو ملتا ہوں نا، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، ہم تو ملتے ہیں. میں جب پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں، عمران خان کے بچپن کے دوست، مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان سے میں بیعت ہو جاؤں جا کے، اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں. پھر جب میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے، انہوں نے میرے بیانات کروائے ہیں. مجھے بلاول کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چلی، میں نے کہا یار ہم تو اس کو ایسا 2 نمبر آدمی سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑا نیک تو کوئی بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں. انہوں نے بتایا ہم نے اس کو دیکھا، غریب کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. میں نے کہا یار میرے تو نہیں نکلے، اس بہت نیک. تو بھائی آدمی اتنی کنفیوژن ہے نا اس لائن میں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کریں. مقصد اس لیے ہم نے ہمیشہ سے میں نے جو اپنا ہدف بنایا ہے، جو آدمی اچھا کام کرے اس کو کیا بولو؟ اچھا. بس اس سے آپ کی نہ آخرت میں پکڑ ہوگی نہ دنیا میں کوئی سمجھدار آپ پر انگلی اٹھائے گا. انگلی اٹھانے والے تو اٹھاتے رہیں گے لیکن سمجھدار آدمی نہیں اٹھائے. بھائی اگر عمران خان نے اقوام متحدہ میں اچھی تقریر کی، خاندانی کام کیا، اس نے قرآن کو درس سلیبس کا حصہ بنایا، بھائی ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ کام مولانا فضل الرحمان کرے، یہ کام نواز شریف کرے. ابھی میں نے گورنر پنجاب کا انٹرویو لیا لاہور میں جا کے، وہ مسلم لیگ کے ہیں. کیوں لیا ان کا انٹرویو؟ اس لیے کہ ان کے بہت اچھے کام ہیں، حالانکہ مسلم لیگ کے ہیں. یہ اس معاملے میں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اس میں نہ ہم کو JUI والے غلط کہہ سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ ہی غلط کہہ سکتے ہیں. بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے کیا ہے یہ، کیڑے نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے، وہ تو ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں، لیکن جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بولنا پڑے گا. آپ کے باپ کو بھی بولنا پڑے گا یار، کیا یار. تو یہ طریقہ تو نیوٹرل ہو کے کام کرنے کا بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی ضرور کریں. یہ تو ہمیشہ سے ملک میں رہا ہے. ظاہر ہے جماعتیں جبھی بنیں گی جب پبلک ساتھ بھی تو دے گی نا. لیکن خدا را کسی کی عقیدت محبت میں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ PPP ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی بھی عقیدت محبت میں اتنا آگے نکلنا کہ ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اس کی میرے بھائی ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو، میری اس تقریر کو ان دھرنوں سے نہ جوڑیں. یہ ایک لا ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے کبھی بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا بہت خیال کریں. باقی یہ کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ سیکیور نہیں ہے ہم لوگ، ہم سیکیور نہیں ہیں. اور یہ حملے کراچی میں روز گلیوں میں ہو رہے ہیں، روزانہ قتل و غارت روزانہ کی بیسس پر ہو رہا ہے.
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن کنٹرول کرے کون؟ اچھا اس میں الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، اس کا کام تھا اس نے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جب میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بعض دفعہ انسان حقیقت سمجھتا ہے کیا ہے اور حقیقت بالکل اس کے الٹ نکلتی ہے۔ اس لیے خدا را تبصرہ نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے، الٹی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو رو رہا ہوتا ہے وہی خمبہت قاتل ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کوئی جنازے میں رو رہا ہو تو آپ کے صاحب نے کہا تھا، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے نا کنٹری کے اندر، نہ کسی کے قتل کا الزام فلاں پہ ڈالو نہ فلاں پہ ڈالو، آپ بولو مجھے نہیں پتا، جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن کہتا ہے جو کچھ کہو گے نا اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ابھی صحافی قتل ہوا تھا کس نے مارا؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کس نے مارا۔ کہہ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مارا؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مارا۔ کہہ رہے اچھا اس نے مارا ہے یہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا، ممکن ہے انہوں نے مارا، ممکن ہے انہوں نے مارا، لیکن جب تک یقینی میرے پاس علم نہیں ہوگا میں کسی کو برا بلا نہیں کہوں، کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یار کسی بے گناہ پہ الزام کیوں لگایا، پتہ نہیں کس نے مارا، میں نے نہیں مارا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی میں نے۔ وہ ایک موٹے آدمی کی ڈیتھ ہوئی نا تو جنازے کو کندھا ہی نہیں دے رہا تھا، بار بار یہ میں بتاتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اس کو، کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، ہم کیوں اٹھائیں؟ تو بھائی بہت صحافیوں کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اس صحافی کا یہ تجزیہ، بھائی یہ تجزیے بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے۔ بہت سے صحافی پیڈ ہوتے ہیں، کسی کو پی ٹی آئی سے مل رہا ہے، کسی کو جے یو آئی سے مل رہا ہے، کسی کو مسلم لیگ سے مل رہا ہے، کسی کو باہر سے مل رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں۔ یہ فرق کرنا یہ والا اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، دماغ کا دہی ہو جائے گا، آپ نہیں فیصلہ کر، بہت مشکل ہے، ممکن ہے لیکن اس ممکن کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے نا اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے چپ کر کے بیٹھو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ملک کی حالات کو کیا کر دے، کوئی درست کر دے، ملک کوئی پاورفل حکمران آ جائے یار، کوئی خاندانی قسم کا نا جو سب کو کچھ چترول لگا دے سب کو، تب یہ سب کی دھوکے برابر کر دے، بھلے وہ عمران خان ہو، بھلے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، بھلے وہ نواز شریف ہو، بھلے وہ باجوہ ہو، بھلے وہ زرداری ہو، یار ایسی کی تیسی ملک تو اسٹیبل ہوگا نا۔ زرداری کو پھر ہم اپنے چھپڑ میں جا کے سمجھائیں گے یار تو اسٹیل مل آدھی کھانا آدھی چھوڑ دے یار، ہو سکتا ہے مان جائے کہ یار آدھی کھانے کی اجازت دے رہے ہیں، پھر بھی اتنی بدحالی نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ زرداری کا دور تھا، میں کہاں زرداری کو سپورٹ کر سکتا ہوں، خدا کی قسم ان حالات سے پھر بھی اچھا تھا، ان حالات سے اچھا تھا جو ابھی ہو رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی ہماری بہترین چل رہی تھی اس وقت، اس نے خارجہ پالیسی میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی، بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ووٹ دے دیں جا کے، میرے کہنے پہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آدمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہو نا تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی غلطیوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا، ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس سے ملک کی واٹ لگے گی۔ اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلاں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی ہوتی ہے، نہ فلاں ہوتا ہے نہ فلاں ہوتا ہے، کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ تو اس لیے الزامات مت لگاؤ، کسی کو برا بلا مت کہو، ٹھیک ہے نا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو۔